ٹھیک ہے رسول بخش رئی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں اسد قیصر صاحب مزاحمت کی سیاست کرے وہ کرے، ایوان میں تو سارے چور بیٹھے ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب جو خیبر پختونخوا کے ہیں وہ انہیں ماننے لگ گئے، ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، تو ایک طرف مزاحمتی سیاست، ایک طرف مفاہمتی طرز عمل، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کا جو عہدہ ہے یہ آئینی عہدہ ہے، اور یہ ملک کا ایک صوبہ ہے جس کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان کو پارٹی کی تو ظاہر ہے کہ ایک لیڈر ہے، لیکن پارٹی کی سیاست علیحدہ ہوتی ہے، جو ایک آئینی عہدہ رکھتا ہے اس کی سیاست علیحدہ ہوتی ہے، بلکہ پارلیمانی نظام میں تو اس کی روح یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں تو آپ پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے، پارٹی کو اور جو ایک آئینی عہدہ ہے، سرکاری عہدہ ہے، اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے کہ پارٹی کا سپوکس پرسن ان کو نہیں بننا چاہیے، اس کے لیے اور لوگ موجود ہیں کہ اور لوگ اگر اسد صاحب وہ بات کر رہے ہیں، قیصر اسد صاحب بات کر رہے ہیں کہ مزاحمت کریں گے، تو انہوں نے پہلی دفعہ بات نہیں کی، باقی لوگ بھی تو بات کر رہے ہیں ہم مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت کا بیانیہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تحریک انصاف کا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پارلیمان کے اندر ہے، سینٹ کے اندر ہے اور قومی اسمبلی کے اندر ہے یا وزیر اعلیٰ ہیں، کہ وہ اپنے اس دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کیسے وہ نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس سے آگے چیزیں بڑھیں گی کہ نظام کے اندر رہ کر تبدیلی لانا ان کے لیے آسان ہوگا، اور اگر وہ نظام کے اندر رہتے تو صورتحال یہ آج جو ان کے سامنے ہے ان کو وہ پیش نہ آتی، نظام کو انہوں نے چھوڑا اور اس سے ان کو وہ نتائج ابھی تک وہ ان کا سامنا کر رہے ہیں کہ نظام کے اندر رہنا چاہیے، اور دیکھیں پھر اچھی بات ہے، نظام کے اندر رہنا اچھی بات ہے، اور اسی طرح معاملات آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے لیے بھی یقیناً بہتری ہوگی۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، سب حیران ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اچانک اچھے بچے کیسے بن گئے، وہ کیسے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے؟ دیکھیے یہ جو ملاقات ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چیف منسٹر کے پی نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور اچھی ملاقات تھی، لیکن اس اچھی ملاقات کو اوور پلے نہ کریں، آپ اس کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت چلانی ہے تو سینٹر اور پروونس میں ریلیشن کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور یہ آفیشیل ریلیشن شپ ہے جو کہ پروونس یعنی کے پی اور فیڈرل حکومت کے درمیان ہے، کیونکہ بہت سے کام جو صوبہ میں ہوتے ہیں وہ فیڈرل حکومت سے ہوتے ہیں، جس طرح چیف سیکرٹری کی اپوائنٹمنٹ ہے، آئی جی کی اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے جو کہ سینٹر اپوائنٹ کرتا ہے، ایک پروونس سے نام آتے ہیں، تو وہ ریلیشن شپ ہے۔ جہاں تک پارٹی ٹو پارٹی بات کریں گے آپ، وہاں معاملات بگڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ پارٹی کی حیثیت سے پی ٹی آئی ملٹی ٹریک، مختلف قسم کے ٹریک ایک وقت میں چلا رہی ہے۔ ایک طرف وہ اسمبلی میں موجود ہے، ہر اسمبلی میں موجود ہے، تقریریں بھی کرتے ہیں، اچھی بات بھی کر دیتے ہیں، غصے کا اظہار بھی ہے، اور یہ ہے کہ ہم ریزسٹنس کی پالیسی بھی اپنائیں گے، تو یہ چیزیں رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ماحول کو امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے صرف پروونس اور سینٹر کے ریلیشن پہ نہ جائیں، پارٹی ٹو پارٹی ریلیشن شپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ اگر حکومت پاکستان پی ٹی آئی کو کنسیشنز دے کوئی، تب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ماحول بہتر ہوگا، ورنہ پاکستان کا سیاسی ماحول بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس بات کو ریئلائز کیا اور وہ کے پی کے عوام کے مفادات کو دیکھتے ہوئے ملاقات کے لیے گئے ہیں، نہ کہ اپنی پارٹی کے مفادات کو دیکھتے ہوئے۔ حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط جاری کر دی جائے گی۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے پاس آنا چاہوں گی، مذاکرات ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں، اور عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری ہوگی ان مذاکرات کے نتیجے میں؟ دیکھیے، جو آخری قسط ملنی ہے، یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اپریل کے اینڈ پہ، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ آخری قسط ان کو مل جائے گی۔ اچھا، اصل جو چیلنج ان کا آئے گا جب دوبارہ نیگوسیشن اگلے پروجیکٹ کے لیے، اگلے ہوں گے پلان کے لیے، اس میں ان کو مسائل آئیں گے۔ لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ پریشر ڈال رہا ہے، جس کا آج ہم نے اخبارات میں بھی دیکھا، میڈیا میں بھی دیکھا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ آپ سے کہتا یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو اپنی
حیثیت کے مطابق کیجئے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے عملی طور پہ، باتیں تو کی جاتی ہیں کہ ہم یہ خرچ کریں گے، ہم اکانومی کریں گے، ہم یہ چیز روک لیں گے، ہم وہ چیز روک لیں گے، لیکن در حقیقت ہوتا نہیں. تو عام آدمی اس سے بری طرح ہٹ ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی بری طرح سے متاثر ہوگا. سلمان صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے سارا مذاکرات کا لوڈ عوام پر پڑنے والا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن بڑھنی ہے وہ ریل اسٹیٹ پہ بڑھنی ہے. زرعی ٹیکس کا نفاذ ہونا ہے، ہول سیلر ٹیکس نیٹ میں آئے گا، ٹیکس نیٹ بڑھانا پڑے گا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی آپ پہ اور تو نہیں کچھ کہتے، یہی کہتے ہیں نا کہ بھی آپ اپنی ٹیکسیشن بہتر کریں، ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، آمدن میں اضافہ کریں، برآمدات کو فروغ دیں. لیکن یہ جو 1.1 بلین یہ مل جائے گا، 17 اور 18 اپریل کو امریکہ میں مذاکرات ہونے ہیں. پاکستان کے موجودہ وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اور دیگر لوگوں نے امریکہ پہ جانا ہے جہاں IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات ہو گئے. پازیٹیو بات یہ ہے کہ جس شخص کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا گیا وہ بینکر ہے، اور بینکر جو ہوتا ہے وہ بینک کو ڈوبنے نہیں دیتا. لہٰذا اس حوالے سے مطمئن رہنا چاہیے. جو لوگوں کی خواہش تھی کہ شاید پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا، لیکن سسک کے چلتا رہے گا جب تک کہ آپ مؤثر پالیسیز اور اپنی آمدن پہ خود کھڑے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں نئے وزیر خزانہ ہمیں معاشی گرداب سے نکال سکیں گے؟ اللہ کرے نکالے. یہ ہم سب کا ہے، اس میں پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری کوئی جھگڑا، کوئی ضد، کوئی انا اس ملک سے بڑی نہیں ہے، اور ہم سارے، یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں. اور IMF کو ہم نے خواہ مخواہ ولن بنا کے رکھ دیا ہے. بھائی وہ ہمیں پیسے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ شرائط پوری کریں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہمیں کہہ رہا ہے کیا؟ سبسڈیز ختم کریں، مراعات ختم کریں، ٹیکس نیٹ بڑھائیں اور اپنے خرچے کم کریں. 17.25 ارب ڈالر آپ ایلیٹ کلاس کو دے دیتے ہیں سالانہ، مراعات اور یہ سارا یہ ختم کریں. اور یہ کس کے فائدے میں؟ ہمارے فائدے میں. اگر آپ IMF ولن ہے تو نہ اس سے لیں، کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس کو گڈ بائی کہیں، جان چھڑوائیں. آپ کے حال یہ ہے کہ قرضوں کے سود دینے کے لیے آپ کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں. تو یہ اس جگہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم، اس جگہ کیسے پہنچے یہ بھی کہانی ہے، اس کے آگے کیسے جائیں گے یہ بھی کہانی ہے. لیکن بہرحال مشکل وقت اور مزید آنے والا ہے. مزید مہنگائی، مزید بے روزگاری اور مزید غربت بڑھے گی. اور لیکن یہ مشکل وقت ہمیں کاٹنا پڑے گا، مل کر کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اور ایلیٹ کلاس کو اس مرتبہ اوپر سے نیچے قربانی دینا پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کئی بار سن چکے ہیں، MD IMF جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ غریبوں پر ٹیکس لگائیں یا غریبوں پر بوجھ ڈالیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ امیروں پر بوجھ ڈالا جائے، امیروں سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے تاکہ اس کے بعد غریبوں کو کچھ ریلیف مل سکے. تو ایسا کوئی پلان ہم کیوں نہیں بنا پاتے ڈاکٹر صاحب؟ IMF تو آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اتنا اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ آپ ختم کریں. PA کا بوجھ ہے، ریلوے کا بوجھ ہے، سٹیل مل کا بوجھ ہے، یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا بوجھ ہے. یہ حکومت نسکاری کر پائے گی؟ یہ خربوں میں ہے.